بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بچے دانی کے کینسر کا باقی حصہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، بچے دانی کا کینسر بھی عورتوں میں بہت کامن ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلے تو اس کو ہم نے یہ تشخیص کرنا ہے کہ یہ بچے دانی کا کینسر ہے۔ اس میں مختلف انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، جیسا کہ بیس لائن انویسٹیگیشن، فل بلڈ کاؤنٹ، بلڈ شوگر ایکسکلوڈ کرتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکس رے ٹیسٹ کرتے ہیں، الٹراسونوگرافی کر کے یوٹرائن سائز اور انڈومیٹریل تھکنس، بایومیٹریل تھکنس یا اور کوئی پیلوک میس ہو وہ پتہ چلتا ہے۔ ایم آر آئی کرتے ہیں، ایم آر آئی سے مزید ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملتی ہے یوٹرائن تھکنس کی، انڈومیٹریل تھکنس کی، اور ڈسٹنٹ میٹاسٹیسز اگر ہوں لیور میں یا لنگس میں یا بریسٹ میں یا پیٹ میں، ایبڈومن میں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ ملتی ہے۔ مگر جو اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ ہے انڈومیٹریل بایوپسی۔ وہ جو بچے دانی کے اندر لیئر ہوتی ہے انڈومیٹریم کی، وہاں سے ٹیشو لینا، مواد لینا بہت ضروری ہے، اور اس کی پھر ہسٹوپیتھولوجی کرتے ہیں۔ وہ ہمارا ڈائگنوسس کنفرم کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کون سا کینسر ہے، چونکہ کینسر کئی قسم کا ہو سکتا ہے، مگر جو سب سے زیادہ کامن کینسر ہے بچے دانی کا وہ ہے ایڈینوکارسینوما۔ تو وہ ایک تو کینسر کی قسم بتائے گی، دوسرا وہ سٹیجنگ بتاتی ہے کہ کینسر کتنا سپریڈ ہوا ہے، بچے دانی میں انڈومیٹریم کے اندر ہے یا انڈومیٹریم سے نکل کے گوشت کی جو لیئر ہے اس میں بھی چلا گیا ہے، یا اس سے نکل کے پیلوس میں چلا گیا ہے۔ یہ ساری اسے کہتے ہیں سٹیجنگ۔ سٹیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ سٹیجنگ سے ہی ہم ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی مینجمنٹ کیا ہوگی۔ لہٰذا انڈومیٹریل بایوپسی بہت ضروری ہے۔ وہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے اس کا، اور سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے، ریڈیشن کا بھی ٹریٹمنٹ ہے، کیموتھراپی بھی ہے، مگر جو پرائم ٹریٹمنٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہے سرجری۔ سرجری سمجھ لیں مینڈیٹری ہے، ضروری ہے ان مریضوں کی، اور سرجری بھی ریڈیکل قسم کی کرنی چاہیے۔ پورا یوٹرس اور سروکس اور ٹیوبس، اووریز، یہ سب کچھ نکال دینا چاہیے، اور اگر لیٹرل پیلوک وال میں لمف نوڈس ہوں انلارج تو وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو کہ سروکس ان ہیلدی لکنگ ہے تو وجائنا کا اپر کف جو ہے، اپر پارٹ آف وجائنا، وہ بھی ریموو کر دینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہسٹوپیتھولوجی کا پھر انتظار کرتے ہیں، اس کو بڑا کی ڈفرینٹ سیکشنز میں اس کو سارے کو ایگزامن کیا جاتا ہے۔ اس سے پھر ہمیں اور بھی سٹیجنگ کنفرم ہوتی ہے کہ جو کینسر ہے کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مطابق پھر آگے جو ریڈیشن ہے وہ دی جاتی ہے۔ وہ کتنی دینی ہے ریڈیشن، وہ ٹیومر کی سپریڈ کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ریڈیو تھراپی کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا، مجھے اتنے سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، کہ یہ جو مریض ہیں اگر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے، ریڈیشن ہو جائے، تو یہ بہت اچھا ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ 10-15 سال زندہ رہتے ہیں، مگر ان کا فالو اپ کرنا جو ہے وہ کافی ضروری ہے، اور
پہلے 6 مہینے کے بیسس پہ، پھر ایئرلی بیسس پہ فالو اپ تھرو آؤٹ لائف کرنا چاہیے۔ فالو اپ میں چند چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو مریض سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی جنرل ہیلتھ کیسی ہے، باوجود نارمل خوراک کے آپ وزن تو نہیں لوز کر رہی ہیں۔ اگر مریض نارمل خوراک کے باوجود بھی وزن لوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیومر یا کینسر جو ہے وہ کہیں جسم میں اور بھی اسپریڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، کہیں بلیڈنگ تو نہیں ہوئی۔ اگر وجائنل بلیڈنگ کی ہسٹری ہو تو وہ بھی ایک سمپٹم ہے کہ ٹیومر دوبارہ ری اپیئر ہو رہا ہے۔ دوسرا، ایگزامینیشن کرتے ہیں، اسپیکولم ایگزامینیشن خاص طور پہ ضروری ہے، جس سے اندر والٹ کو اور وجائنا کو چیک کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی گروتھ یا بلیڈنگ یا ڈسچارج ہو تو اس کی بایوپسی اور سیمپل لیتے ہیں۔ وہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اگر یہ ری اپیئر ہو جائے۔ اور اگر لانگ ٹرم مریض اگر فرائبل ہے اور ایڈوانس کینسر ہے تو پھر اس کو پیلیٹیو ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے ہائی ڈوز پروجیسٹرون کی دیتے ہیں، منتھلی بیسس پہ 250 ملی گرام انٹرامسکولر ٹیکا لگاتے ہیں، اور وہ ٹیومر کو یا میٹاسٹیسز اگر ہو جائیں پیشنٹ کو فالو اپ میں تو وہ ان کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور وہ انجیکشن کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مریض کا جتنے دیر چاہیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، مگر فالو اپ بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے یہ مریضوں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ نارمل لائف کی طرح وہ زندگی گزارتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہی آپ کو سمپٹمس ہو آپ کو کسی اچھے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور جا کے اپنے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن اور علاج کروانا چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔